ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ٹارزن گھنے جنگل میں رہتا تھا۔ وہ بہت مہربان تھا اور جنگل میں رہنے والے تمام جانوروں سے پیار کرتا تھا۔ ٹارزن کا گھر ایک بہت بڑا ٹری ہاؤس تھا جو ایک مضبوط درخت کی شاخوں میں اونچا بنا ہوا تھا۔ ایک دن ایک شیر جنگل میں دہشت پھیلانے لگا۔ شیر ایک شدید اور طاقتور شکاری تھا اور اسے شکار کرنا اور دوسرے جانوروں کو کھانا پسند تھا۔ ہر روز شیر جنگل کی معصوم مخلوقات میں سے کسی ایک کو شکار کر کے کھا جاتا تھا۔ جنگل کے جانور شیر سے گھبرا گئے۔ ایک ہاتھی نے تمام جانوروں کو خبردار کیا کہ وہ چھپ جائیں اور ہوشیار رہیں۔ ایک زیبرا شیر کے تیز پنجوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگا۔ ایک گدھا شیر کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہوئے اونچی آواز میں چیخا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن ٹارزن جانتا تھا کہ اسے شیر کو روکنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ صرف بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ شیر اس کے دوستوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ لہذا ٹارزن نے سب جانوروں کو اکٹھا کیا تاکہ منصوبہ بنا سکے۔ سب سے پہلے منصوبہ بندی کرنے والا بندر تھا۔ بندر نے کہا، ہم ایک بڑا آئینہ بنا سکتے ہیں تاکہ شیر کی اپنی تصویر اس پر آ جائے۔ شیر اپنے ہی عکس سے ڈر کر بھاگ جائے گا۔ ٹارزن اور دوسرے جانوروں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور وہ جلدی سے آئینہ بنانے میں لگ گئے۔ تاہم جب انہوں نے آئینے کا تجربہ کیا تو اس نے منصوبہ بندی کے مطابق کام نہیں کیا۔ شیر پہلے تو چونکا لیکن اسے جلد ہی احساس ہو گیا کہ یہ عکس محض ایک وہم تھا۔ شیر ہنسا اور ٹارزن اور دوسرے جانوروں کو چھوڑ کر ایک نیا منصوبہ بنا کر اپنے راستے پر چل پڑا۔ اگلا کتے کو ایک خیال آیا۔ کتے نے کہا، ہم شیر کو الجھانے کے لیے بیلوں اور پتوں کی ایک بڑی پزل بنا سکتے۔ شیر پزل میں اتنا گم ہو جائے گا کہ اسے کبھی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ ٹارزن اور دوسرے جانوروں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے اور وہ جلدی سے پزل بنانے میں لگ گئے۔ تاہم جب شیر ساتھ آیا تو یہ پزل کے لیے بہت ہوشیار تھا۔ اس نے اپنے تیز پنجوں اور چست جسم کو انگوروں اور پتوں پر چڑھنے کے لیے استعمال کیا اور اس نے پزل سے آسانی سے اپنا راستہ تلاش کر لیا۔ شیر زیادہ سے زیادہ غصے میں آ رہا تھا اور ٹارزن جانتا تھا کہ انہیں ایک نیا منصوبہ بنانا ہے۔ لومڑی کو خیال آیا، کیوں نہ ہم شیر کو پکڑنے کے لیے ایک مضبوط جال بناتے ہیں۔ شیر اس جال میں پھنس جائے گا اور ہم سب اسے جنگل سے باہر پھینک آئیں گے اور پھر ہمیں کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ ٹارزن اور دوسرے جانوروں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے اور وہ جلدی سے جال بنانے میں لگ گئے۔ لیکن جیسے ہی وہ جال بنا رہے تھے شیر کہیں سے نمودار ہوا اور اسے تباہ کرنے لگا۔ شیر بہت طاقتور تھا اور آسانی سے جال کو پھاڑ دیا۔ ٹارزن اور دوسرے جانور بہت پریشان ہو گئے۔ وہ ایک بار پھر ناکام ہو چکے تھے اور شیر اب بھی ٹیلے بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ ٹارزن جانتا تھا کہ انہیں ایک نیا منصوبہ بنانا ہے اور تیزی سے اس نے تمام جانوروں سے کہا کہ وہ اکٹھے ہوں اور کچھ نیا سوچیں۔ اور اسی وقت ریچھ کو ایک خیال آیا۔ ریچھ کا خیال تھا، ہمیں ایک ایسا گڑھا بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے جو شیر کو نقصان پہنچائے بغیر پکڑ لے۔ ہم ایک گہرا گڑھا کھودنے کے لیے اپنی طاقت استعمال کر سکتے ہیں، ریچھ نے کہا، اور پھر ہم بندر کی چستی کا استعمال کرتے ہوئے درخت پر چڑھ سکتے ہیں اور ایک بھاری شاخ کو گڑھے کے اوپر گرا سکتے ہیں اور شیر کو اندر پھنس سکتے ہیں۔ ٹارزن اور دوسرے جانوروں نے سوچا کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے اور وہ جلدی سے کام کرنے لگے۔ ریچھ نے گڑھا کھودا، بندر درخت پر چڑھ گیا اور دوسرے جانوروں نے گڑھے کے اوپری حصے کو ڈھانپنے کے لیے شاخیں اور پتے جمع کرنے میں مدد کی۔ جب کام ختم ہوا تو ٹارزن اور دوسرے جانور صبر سے شیر کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لگا، جلد ہی شیر نمودار ہوا، اپنے اگلے کھانے کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا۔ بندر نے شاخ کو گرا دیا اور شیر سوراخ میں گر گیا۔ لیکن سب کی حیرت کی بات یہ ہے کہ شیر نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے بجائے اس نے ٹارزن اور دوسرے جانوروں کی طرف دکھ اور افسوس کے اظہار کے ساتھ دیکھا۔ آپ مجھے تکلیف دینے کی کوشش کیوں کرتے رہتے ہیں؟ شیر نے پوچھا، اس کی آواز غم سے بھری ہوئی تھی۔ میں اب سب کی طرح زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹارزن اور دوسرے جانور شیر کی باتوں سے حیران رہ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وہ شیر کو روکنے پر اس قدر توجہ مرکوز کر چکے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچنا ہی نہیں چھوڑا کہ یہ اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہا ہے۔ ہمیں افسوس ہے، ٹارزن نے شیر کی طرف نئی ہمدردی کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا۔
ہمارا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں تھا، ہم صرف اپنی اور اپنے دوستوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ شیر نے ٹارزن کی طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ پھر سب کو حیران کر کے شیر بدلنے لگا، اس کا جسم چمکنے لگا اور اس کی کھال ایک چیکنا نارنجی سے نرم بھوری بھوری رنگ میں بدل گئی۔ شیر نے کہا، میں کبھی ایک شریف اور عادل شکاری تھا، اس کی آواز اب حکمت سے بھری ہوئی تھی، لیکن مجھے ایک شریف جادوگر نے بددعا دی تھی، جنگل میں گھومنے اور بقا کے لیے شکار کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، لیکن اب تیری رحمت اور شفقت کی بدولت یہ لعنت ٹوٹ گئی ہے۔ ٹارزن اور دوسرے جانور شیر کی تبدیلی سے بہت خوش ہوئے۔ اس دن سے شیر جنگل برادری کا ایک قابل قدر رکن بن گیا، اپنے نئے دوستوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے اپنی طاقت اور چالاکی کا استعمال کرتا رہا۔